अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पीटीआई का हशर टीएलपी जैसा होगा, ये किसने कहा है और क्यों कहा है, इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। क्या सोहेल आफरीदी ने इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का फैसला कर लिया है, उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं। 27वीं आईनी तरमीम, क्या इसमें कोई मसला खड़ा हो सकता है, पीपल्स पार्टी का क्या किरदार होगा, उस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं। उसके अलावा कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपके साथ शेयर की जाए। सबसे पहले अज़मा बुखारी साहिबा जो पंजाब की मिनिस्टर हैं, आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं देख रहा था कि तमाम मीडिया ने लाइव दिखाया, हर चैनल ने उसको कट किया, चैनल दिखा रहे थे, सामने सहाफी भी बैठे हुए थे और मीडिया के ऊपर हर कोई उसको देख सकता था। पूरे पाकिस्तान में जिधर भी लोग बैठे हुए थे वो पंजाब की मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव देख सकते थे। और ये कोई पहला मौका नहीं है, अक्सर हम देखते हैं कि पंजाब का जब भी कोई मिनिस्टर बात कर रहा होता है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव दिखाई जा रही होती है। इसी तरह कोई सिंध का मोजिज मिनिस्टर बात कर रहा हो या कोई वफाकी मिनिस्टर बात कर रहा हो तो सारे टीवी चैनल्स उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसकी मीडिया टॉक आपको लाइव दिखा रहे होते हैं। लेकिन अगर नहीं दिखाते तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के किसी मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस उस तरह लाइव नहीं दिखाई जाती। गुज़िश्ता रोज मीना खान अफरीदी ने और शफी जान ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको कितने चैनल्स ने दिखाया, कितने चैनल्स ने उसको लाइव कट किया। अब जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसका मैंडेट पंजाब से भी ज्यादा है, उसका मैंडेट सिंध से भी ज्यादा है, उसका मैंडेट बलोचिस्तान से भी ज्यादा है, यानी वो 3/4 मैंडेट के साथ वहां पे बैठे में, लेकिन उनके वुजरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखाई जाती। पंजाब का कोई भी मिनिस्टर बोलना शुरू हो तो सारे चैनल्स उसको कट कर देते। वैसे इवन के जो बलोचिस्तान है उसको भी सम टाइम जो है नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन पंजाब को कोई सोच नहीं सकता। उनकी कोई मिनिस्टर आके जो ही बोलना शुरू करती हैं सारे चैनल्स उसको लाइव दिखाना शुरू कर देते हैं। आई डोंट नो क्या रीजन है, शायद उनकी बातें ज्यादा अच्छी होती हैं इस वजह से मीडिया दिखाना चाहता है, या फिर लोग खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को सुनना नहीं चाहते। लेकिन वोट तो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत को ही पड़ते हैं। पर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे अगर आपकी कोई राय है तो जरूर कमेंट करके हमसे शेयर कीजिएगा। अब 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कहा जा रहा है कि जी पीपल्स पार्टी को जो 18वीं तरमीम है अगर उसके अंदर किसी किस्म की तब्दीली की गई तो पीपल्स पार्टी को वो काबिल कबूल नहीं होगा। मसला ये है, मैंने आपके साथ ये चीज पहले भी शेयर की थी कि 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर काफी अरसे से काम हो रहा है। पीपल्स पार्टी वाले ऑन बोर्ड हैं, इनको पता है इसके अंदर क्या करना है। नून लीग वाले भी ऑन बोर्ड हैं, ये सारे मिलके सब कुछ कर रहे हैं, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं होगा। हाँ, एनएफसी जो अवार्ड है, जो पैसों की तकसीम है, जो फंड्स की तकसीम है, उसके ऊपर मसला हो जाएगा। जो असल काम ये करना चाहते हैं आईनी अदालत के हवाले से और कुछ एक दो और मामलात हैं वो ये कर लेंगे। बाकी कुछ मामलात के ऊपर शोर डाला जाएगा और कहा जाएगा देखें भाई ये जमहूरियत इजाजत नहीं देती तो सुबह ही खुद मुख्तारी आ गई तो ये हो गया वो हो गया। वो सारे जो है ना एक तरह से आप जिसे कह सकते हैं फसाड है। अंदर जो है फसाड कहते हैं जनाब, जो जाहिरी शक्ल होती है, मैं खुदा ना खास्ता फसाद नहीं कह रहा, फसाद कह रहा हूं, जो वो होता है इंग्लिश का एक वर्ड है, तो वो एक जाहिरी आपको बहस नजर आएगी, एक जाहिरी इख्तलाफ आपको नजर आएगा। अंदर से ये एक हैं, ये मिल के काम कर रहे हो, बल्कि काफी माह से इसके ऊपर काम हो रहा है। मैंने ये चीज कल भी आपसे शेयर की थी। अब तो सीनियर सहाफी हसन अयूब साहब ने ट्वीट करके पूरी कौम को ये बताया कि मोहसिन नकवी साहब 3 माह से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से वो मुलाकातें भी कर रहे हैं, उसमें पीपल्स पार्टी के दोस्त भी शामिल हैं, दीगर दोस्त भी शामिल हैं। तो ये इस चीज के ऊपर बिल्कुल ऑन बोर्ड है। और इनको इकट्ठा रखने का जो असल वजह है या असल रीजन है वो है इमरान खान साहब की जात, इमरान खान साहब की सियासत। जब तक इमरान खान साहब हैं ये सोच भी नहीं सकते कि ये किसी चीज से पीछे हटें। इनको पता है कि ये सियासी तौर पे कतन उसका मुकाबला नहीं कर सकते। आप इससे अंदाजा लगा लें कि कौमी असेंबली के अंदर 70 से ज्यादा एमएनएस ने दस्तखत करके दिए हुए कि महमूद खान अचकजई हमारा अपोजिशन लीडर है, उसकी नामजदगी नहीं हो रही, यानी उसका नोटिफिकेशन नहीं किया जा रहा स्पीकर की जानिब से। स्पीकर कौन है? वही स्पीकर जिनकी तनख्वाह में 600 गुना इजाफा किया गया। तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि यह माली फहाशी है। उसके साथ साथ जो चेयरमैन सेनेट साहब हैं जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, उनकी तनख्वाह में भी तकरीबन 600% इजाफा कर लिया गया। तो ये इतनी मरात ले रहे हैं, इतनी तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन जो एक बुनियादी सा काम है कि एक ऑपोजिशन लीडर का वहां पे नोटिफिकेशन करना, वो नहीं किया जा रहा। अब ये 27वीं आईनी तरमीम पहले लाना चाहते हैं और ईसीपी यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उसके सरबराह की जो तैनाती होनी है उसका भी ये कोई रास्ता निकालना चाहते हैं, पीटीआई को इससे आउट करना चाहते हैं। और ये सब कुछ ये मिल के करेंगे। इस पे ये दोनों जमातें ऑन बोर्ड है और मौलाना की तरफ से भी मुझे कोई ज्यादा मुखालफत होती हुई नजर नहीं आ रही। बाकी डायलॉग तो पीपल्स पार्टी के ऊपर खत्म है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर ये जमहूरियत पे बात कर रहे हो तो एक दफा तो यूनानी भी परेशान हो जाएंगे। वो कहेंगे हमारे एंसेस्टर्स ने जमहूरियत के बारे में नहीं सोचा था, जमहूरियत तो लाड़काना में पैदा हुई थी, जमहूरियत तो अंदरूने सिंध में है और जमहूरियत के असल जो देवता है वो
تو جناب یہ لوگ ہیں، تو وہ بھی پریشان ہو جائیں گے جب یہ جمہوریت کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ان کا جو کنڈکٹ ہے پریکٹیکلی وہ کیا ہے، وہ 3 سال کے دوران پوری قوم نے دیکھا، 26ویں آئینی ترمیم میں آپ نے دیکھا، دیگر معاملات پہ دیکھا، اور اب بھی آپ اس کو آگے بھی دیکھیں گے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز میں نے سنی، فواد چودھری صاحب نے ڈان نیوز پہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر پی ٹی آئی نے انگیجمنٹ نہ کی، وفاقی حکومت کے ساتھ مذاکرات نہ کیے، تو ان کا حشر بھی وہ ہوگا جو ٹی ایل پی کا حشر ہوا. اس سے پہلے آپ سے میں نے شاید یہ پہلے بھی ذکر کیا یا نہیں کیا، ایک ٹی وی پروگرام کے اندر فیصل واڈا صاحب بیٹھے بھی یہ گفتگو کر رہے تھے کہ اگر اب تحریک انصاف نے اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کی کوشش کی تو بڑا سخت پھینٹا لگے گا. کوئی ایسا آرگیومنٹ نہیں مانا جائے گا کہ جناب ہم کوئی گملہ بھی نہیں توڑیں گے اور یہ پیسفل مارچ ہوگا. جو بھی آئے گا اس کو سخت پھینٹا لگایا جائے گا اور کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں دی جائے گی. اوپر سے فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی کا حشر بھی ٹی ایل پی جیسا ہوگا. کیا پی ٹی آئی کا حشر ٹی ایل پی جیسا ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ٹی ایل پی سے پہلے سے ہو رہا ہے اور بہت زیادہ ہو رہا ہے. ٹی ایل پی کے رہنما تو ابھی جو ہے لاپتہ ہیں. ویسے آپ دیکھ لیں کہ ابھی تک کسی کو نہیں پتا کہ سعد رضوی صاحب کدھر ہیں، انس رضوی صاحب کدھر ہیں. نہ ہی ان کی جماعت کوئی بول رہی ہے، نہ سوشل میڈیا پہ کوئی زیادہ اس حوالے سے بحث ہو رہی ہے. اور یہ وہی ٹی ایل پی والے تھے جو کہتے تھے کہ جناب یہ تو ناچنے والیوں کے بیٹے ہیں یا بچے ہیں، انہوں نے کیا مزاحمت کرنی ہے، انہوں نے کیا سیاست کرنی ہے، اور ہم جو ہے وہ ایسے ہیں ویسے ہیں. تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. کوئی بھی سیاسی جماعت ہو جائے، کوئی بھی سیاسی کارکن ہو جائے، اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، پاکستان کا کوئی بھی شہری ہو جائے، وہ تب تک ہی مضبوط ہے جب تک آئین پاکستان کے تحت اس کو تحفظ حاصل ہے اور اس کے جو آئینی حقوق ہیں حکومت میک شور کرے کہ اس کے آئینی حقوق کا تحفظ کیا جائے. چاہے وہ کوئی مائنورٹی ہو جن کو اکثر ٹی ایل پی والے جن کے حوالے سے بڑا سخت رویہ اپناتے ہیں، چاہے کوئی میجورٹی ہو، کوئی طاقتور ہو، کمزور ہو، سب لوگ تب ہی ملک کے اندر بہتر طریقے سے اپنا کردار ادا کر سکیں گے. ان کے رائٹس پروٹیکٹ ہوں گے جب آئین اور قانون کی عملداری ہوگی. تو یہ سب کے لیے ایک سمجھنے والی چیز ہے. اینی وے اب ٹی ایل پی کی لیڈرشپ کدھر ہے ابھی تک کسی کو نہیں پتا. پہلے اس طرح کی خبر آئی کہ کوئی وہ کشمیر پہنچ گئے یا ادھر پہنچ گئے، لیکن اس کے بعد بالکل خاموشی ہے، کسی کو نہیں پتا وہ کہاں پہ ہیں. اب یہ جو بات ہے کہ پی ٹی آئی کا حشر ٹی ایل پی جیسا ہوگا، تو پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن تو ٹی ایل پی سے پہلے جاری ہے. لیکن یہ چیز میں نے آپ سے پہلے بھی شیئر کی تھی کہ ٹی ایل پی اور پی ٹی آئی میں ایک بنیادی فرق ہے. جب آپ کی سپورٹ کی بیس بڑی ہو، ہر طرح کے لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہوں اور آپ جینونلی ایک ڈیموکریٹک جماعت ہوں، آپ ہر صوبے کے اندر موجود ہوں، ہر جگہ پہ آپ کی سپورٹ ہے، تو آپ کو ختم نہیں کیا جا سکتا. تو یہ کہنا کہ اگر وفاق کے ساتھ پی ٹی آئی مذاکرات نہیں کرے گی تو اس کا حشر ٹی ایل پی جیسا ہوگا، مجھے ایسا نہیں لگتا. یہ ممکن ہی نہیں ہے. دیکھیں نا، ٹی ایل پی میں اور پی ٹی آئی کے اندر بہت بڑا فرق ہے. پی ٹی آئی کی ایک صوبے میں 3/4 سے ایک حکومت ہے اور اس حکومت سے ڈیل کرنا کوئی اتنا آسان ہے. اب علی امین صاحب سے بڑے خوش تھے وفاق والے، یہ بھی کہتے ہیں. فیصل واڈا صاحب ایک جگہ پہ انہوں نے بات کرتے ہوئے دنیا نیوز کے ایک پروگرام میں مہر بخاری صاحبہ سے بات کرتے ہوئے یہ کہا، تو علی امین صاحب جو ہیں وہ خان صاحب کی ساری باتیں تو مانتے تھے، لیکن وہ جو بنیادی چیز تھی کہ جناب آپ نے وفاق کے ساتھ تعاون نہیں کرنا آئین کے اندر رہتے ہوئے، وہ اس کو زیادہ سیریس نہیں لیتے تھے. وہ یہ کہتے تھے جناب ہم جائیں گے، احتجاج کریں گے، ایسے کریں گے، ویسے کریں گے. اب بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سہیل آفریدی صاحب نے بھی اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا فیصلہ کر لیا. اس کے اوپر میں آتا ہوں. لیکن خان صاحب کا جو مین کنسرن تھا علی امین کے حوالے سے کہ بھائی آپ وفاق سے اس طرح کا تعاون نہ کریں، آپ جمہوریت نہ کھیلیں. اگر وہ آپ کے جمہوری حقوق نہیں مان رہے، اگر وہ آپ کا مینڈیٹ نہیں مان رہے، تو بھائی آپ بھی پھر ان سے جو ہے نا آئین کے اندر رہتے ہوئے تعاون نہ کریں، جا کے ان کو منسٹر سے گلے نہ ملیں، جفیاں نہ ڈالیں. اینی وے یہ جو بات کہی ہے فواد چودھری صاحب نے کہ جناب پی ٹی آئی کا حشر بھی ٹی ایل پی جیسا ہوگا، بھائی پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن پہلے بھی ہوا. فواد چودھری صاحب خود پی ٹی آئی کا حصہ تھے، ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں. ویسے خان صاحب تو ایک موقع کے اوپر بالکل تیار تھے کہ فواد چودھری صاحب کو دوبارہ جماعت میں شامل کیا جائے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کے دوستوں کی تھوڑی سی جو تیزی ہے اس کی وجہ سے ان کو تھوڑا نقصان ہوا. اور پھر فواد چودھری صاحب کا کیس ڈیفرنٹ تھا عمران اسماعیل صاحب سے، محمود مولوی صاحب سے اور دیگر لوگوں سے. فواد چودھری صاحب نے ریزسٹ بھی کیا، جیل میں بھی گئے، کافی مشکلات کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑا، اور خان صاحب کو ان ساری چیزوں کا ادراک تھا. اور خان صاحب سے جیل میں جب فواد چودھری صاحب کے حوالے سے گفتگو ہوئی، یہ میں انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ کو بتا رہا ہوں، تو وہاں پہ بڑے پازیٹیو بات کی فواد چودھری صاحب کے حوالے سے. یہ میں پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں، اس سال کی بات نہیں کر رہا. خان صاحب نے فواد چودھری صاحب کے حوالے سے، لیکن پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب خان صاحب باہر آئیں گے تو پھر ان
ان لوگوں کا فیصلہ ہوگا. اور میں نے آپ کو اس وقت بھی بتایا تھا کہ جب خان صاحب باہر آئیں گے تو فواد چودھری صاحب کو شامل کر لیا جائے گا. لیکن فار سم ریزن ان کے کچھ دوستوں کو لگتا یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ تیزی ہے کہ کسی طریقے سے دوبارہ ہم اس کے اندر واپس آئیں سسٹم کے اندر، یعنی پی ٹی آئی کے سسٹم کے اندر. وہ اس وقت ممکن نہیں ہے. اسی لیے جب علیمہ خان صاحبہ سے بھی پوچھا گیا کہ محمود مولوی صاحب، عمران اسماعیل صاحب، یہ سب لوگ کوشش کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے لیے، تو انہوں نے بھی آگے سے کہا کہ بھائی آپ ان کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ذکر ان کا کریں جو جیلوں میں ہیں. آپ ذکر کریں عمر چیمہ کا، یاسمین راشد کا، محمود الرشید کا، اعجاز چودھری کا، دیگر لوگوں کا کہ جو جیلوں میں ہیں، جو ساتھ کھڑے ہوئے خان صاحب کے، جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے، ان کو آپ اتنی زیادہ امپورٹنس کیوں دے رہے ہیں؟ اور پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی باقاعدہ ملاقات کے بعد ایک طرح سے ایکسپلینیشن انہوں نے دی کہ بھائی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ لوگ خود آگے تھے، میں خان کے نظریے کے ساتھ خان سے بھی آگے کھڑا ہوں. تو شاہ صاحب کو بھی یہ چیز جو ہے وہ ایک طرح سے کلیئر کرنی پڑی. اینی وے یہ جو ٹی ایل پی جیسا حشر ہے وہ ممکن نہیں ہے. پہلے ٹی ایل پی کی طرح کے بہت سارے ایکشنز ہو چکے ہیں تحریک انصاف کے خلاف، لیکن آج بھی آپ دیکھ لیں کہ ٹی ایل پی کا کوئی لیڈر تو آپ کو نظر نہیں آتا. لیکن فواد چودھری صاحب اگر جماعت کو چھوڑ کے بھی جا چکے ہیں، لیکن آج بھی وہ بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی. اور اتنی سپیس فواد چودھری صاحب کو کیوں مل رہی ہے، عمران اسماعیل صاحب کو کیوں مل رہی ہے، اور محمود مولوی صاحب کو کیوں مل رہی ہے؟ ہر میڈیا چینل کے اوپر ان کو جناب کیوں بلایا جا رہا ہے؟ ہر ٹی وی پروگرام میں ان سے کیوں گفتگو ہو رہی ہے؟ وہ بنیادی فرق ہے عوامی سپورٹ، عوام کا ووٹ. اور ان کو پتا ہے کہ یہ اس جماعت کی بات کر رہے ہیں، اس جماعت سے ان لوگوں کا تعلق ہے کہ جس کی عوام کے اندر جڑیں ہیں اور ایک جینون و ڈیموکریٹک پارٹی ہے. تو ٹی ایل پی کو جوڑنا پی ٹی آئی کے ساتھ میرے خیال میں تھوڑی سی زیادتی ہے، اور نہ ہی ویسا اشر ہو سکتا ہے، نہ ہی وفاقی حکومت یہ افورڈ کر سکتی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا کے اندر گورنر راج لگ جائے گا، میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کی تھی کہ ایسا ممکن نہیں ہے. اس وقت جو ماحول ہے، اس ماحول کے اندر وہاں پہ یہ ممکن نہیں ہے. اسی طریقے سے جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ بہت سارے لوگوں نے یہ خبریں دی تھیں، خبر اس وقت یہی تھی کہ سہیل آفریدی کو نہیں بننے دیا جائے گا. ہر بندہ یہ خبر دے رہا تھا، لیکن جو صحافی ہوتا ہے اس کا کام اگر صرف خبر رپورٹ کرنا ہے وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جس چیز کے اوپر آپ تجزیہ کر رہے ہیں، خبریں اکٹھی کر کے آپ اپنی بات کر رہے ہیں، تو پھر آپ ڈاکیے تو نہیں ہے نا کہ ادھر سے جو چیز بتائی جائے گی پی ٹی آئی کی جانب سے یا نون لیگ کی جانب سے یا پیپلز پارٹی کی جانب سے، تو ڈاکیے کی طرح آ کے میں یہاں پہ بتا دوں گا کہ جی یہ ہونے جا رہے. نہیں، آپ اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں، آپ اپنا تجزیہ دیتے ہیں، آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی انفارمڈ آپ رائے دیتے ہیں کہ بھائی خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں لیکن ایسا ہوگا. تو آپ وہ ڈاکیے میں اور صحافی میں تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے. ڈاکیا ہر چیز جا کے آگے پہنچاتا ہے. ہاں، اگر آپ کوئی چیز رپورٹ کر رہے ہیں، کوئی سٹوری کر رہے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جب آپ تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کا کردار ڈاکیے والا نہیں ہوتا. اس میں آپ نے اپنا ایک اوپینین دینا ہوتا ہے کہ آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے. اور جب چار لوگ آپ کو سنتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر ذمہ داری بھی ہوتی ہے. اینی وے، جس طرح میں نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا کہ سہیل آفریدی صاحب کا راستہ روکنا مجھے ممکن نظر نہیں آ رہا. بہت سارے سینئر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں بننے دیا جائے گا، لیکن وہ خبروں کی بنیاد پہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. کیونکہ وفاقی وزراء سے تو ہماری بھی بات ہوئی اور انہوں نے بھی ہمیں یہی بتایا. ایون کہ پیپلز پارٹی کے دوستوں نے یہ بتایا کہ جی جو مرضی ہو جائے، سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیا جائے گا. لیکن پھر کچھ زمینی حقائق ہوتے ہیں، آپ ان کا جائزہ لیں، اس لیے کہ وہ ان سب کی خواہشات تھیں. اب انہوں نے کیا سٹیپ اٹھانا ہے؟ اب اس کو وزیر اعلیٰ بننے سے روکنے کے لیے 3-4 چیزیں ان کو کرنی تھیں. یا تو وہ گورنر راج لگا دیتے، یا بندے بڑے پیمانے پہ توڑ لیتے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کر لیتے. اور بھی کچھ چیزیں کہ جناب سہیل آفریدی پہ مقدمہ ہو جاتا، اس کو گرفتار کر لیا جاتا. لیکن ایسا ممکن نہیں تھا. اور اگر آپ حالات دیکھتے رہیں گزشتہ 2-3 سالوں کے دوران جو کچھ ہوتا رہا، آپ نے دیکھا کہ ہر موقع کے اوپر اس طرح کی باتیں تو کی گئی. سم ٹائم پی ٹی آئی کے اندر سے کہا گیا کہ جناب اتنا بڑا فارورڈ بلاک بن گیا ہے، اتنے ایفیڈیوٹ ہیں، اور صحافی بھی بڑے معتبر بن کے کہتے ہیں نہیں 22 نہیں جی 21 ایفیڈیوٹ ہیں. اور میں اس وقت بھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ سراسر جو ہے لغ قسم کی باتیں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ ایسا سامنے نہیں آئے گا. یہ صرف جو ہے نا اپنے کان خوش کرنے والی بات ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. اور اب بھی جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ایل پی والا اشر ہو جائے گا، ویسا اشر نہیں ہو سکتا. وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی وفاقی حکومت. ٹی ایل پی ایک ایسی جماعت ہے جس کے حوالے سے پہلے دن میں نے آپ سے یہ چیز شیئر کی تھی کہ ان کے خلاف اب کریک ڈاؤن شروع ہوا، اور یہ اب آپ کو کہیں پہ بھی نظر نہیں آئیں گے. اور اس کی وجوہات بھی میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر دی تھی اپنے ولاگ کے اندر. اب دوسری جو بڑی چیز ہے، اسی کے تناظر میں پی ٹی آئی کا کیا حشر ہوگا یا ان کو پھینٹا لگے گا. کیا سہیل خان آفریدی نے اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ کیا خان صاحب کے کوئی پیغام یا کوئی میسیجز ان تک پہنچ چکے ہیں؟ بھائی خان صاحب کے میسیجز، خان صاحب کی ہدایات کافی حد تک سہیل آفریدی تک پہنچ چکی ہیں. سہیل آفریدی کو پتا ہے کہ خان صاحب کیا چاہتے ہیں. کچھ لوگوں نے آ کے اندر سے سہیل آفریدی کو ادھر ادھر کے میسج دینے کی بھی کوشش کی، لیکن سہیل آفریدی جو ہے وہ چھوٹا سا لڑکا تھا جب سے وہ خان کے پیچھے چل رہا ہے، تو اس کو پتا ہے کہ خان صاحب کیا چاہتے ہیں اس سے. اور خان
खान साहब ने कभी ये गिला शिकवा नहीं किया कि अली अमीन डी चौक तक क्यों नहीं पहुंचा, अली अमीन डी चौक से गायब क्यों हो गया, या फलाना बंदा डी चौक क्यों नहीं पहुंचा, या फलाने बंदे को वहां पे जाना चाहिए। खान साहब का मेन कंसर्न हमेशा ये रहा है कि आइन और कानून के अंदर रहते हुए आप वफाकी हुकूमत को टफ टाइम दें, और वही चीज वो कर रहा है। सोहेल खान अफरीदी मिनिमम एंगेजमेंट जितनी जरूरत है उसके मुताबिक वो वहां पे उनके साथ एंगेजमेंट करते हैं, ना वफाकी वुजरा से मिल रहे हैं, ना मीटिंग्स में जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पहले मेरी खान साहब से मुलाकात करवाओ, और खान साहब से मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही है? हुकूमत को ये खदशा है कि खान कोई ऐसी बात कर देगा, सोहेल खान अफरीदी जो है वो इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई कर देगा, या कोई ऐसा कानून बना देगा, बड़ा मसला बन जाएगा। ये मैंने सुबह के व्लॉग के अंदर भी आपसे शेयर किया था। लेकिन सोहेल खान अफरीदी की तरफ से इस्लामाबाद की तरफ मार्च का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। ये जितनी रेजिस्टेंस की जा रही है, डेमोक्रेटिक रेजिस्टेंस सोहेल खान अफरीदी की तरफ से वफाक के खिलाफ, यही इतनी ज्यादा है कि वफाक के लिए बड़ा मसला बना हुआ है। रोज मैसेजेस भेजे जाते हैं कि जनाब अंगेज किया जाए, बातचीत की जाए, ऐसा कर लिया जाए, वैसा कर लिया जाए। और यही खान साहब चाहते थे कि आप एक तरह से वफाक को इस चीज का एहसास दिलवाएं कि आप हमारे मैंडेट की तौहीन कर रहे हैं। अगर पंजाब में आप कहते हैं आपका मैंडेट है, सिंध में किसी और का मैंडेट है, बलूचिस्तान में किसी और का मैंडेट है, तो पाकिस्तान में हमारा भी मैंडेट है, उसको भी माना जाए। उसी को सामने रखते हुए सोहेल अफरीदी ने इनसे गाड़ियां लेने से इनकार किया और बताया कि जनाब वो तो सेकंड हैंड गाड़ियां हैं, पुरानी गाड़ियां हमें दी जा रही हैं, और दो वफाकी वुजरा हमारे बुलाते हैं आईजी को और खुद ही गाड़ियां दे देते हैं। अगर आपको इतना शौक है तो आप भेज दें सूबे के अंदर, हम खुद दे देंगे। और फिर उन्होंने ये जिस तरह पहले भी कहा था कि जी उन्होंने इल्जाम लगाया था कि मुबैना तौर पे वो चली हुई गाड़ियां हैं, पहले यूएन के इस्तेमाल में थी, वो इस काबिल नहीं थी कि हम अपने अफसरान को दें। पर जिस तरह मैंने अर्ज किया कि अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस नवंबर के महीने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डी चौक आएगी और डी चौक की तरफ कोई लोग ये जाएंगे और डी चौक में जाके बहुत बड़ा कोई मुजाहरा होगा, एहतजाज होगा। ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। मुझे नवंबर के अंदर डी चौक की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आती हुई नजर नहीं आ रही। और दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सोहेल खान अफरीदी ने एहतजाज का फैसला किया तो वो बड़ा मुनफरिद एहतजाज होगा। वो मुझे इस्लामाबाद आता हुआ नजर नहीं आ रहा। हो सकता है कि वो इस्लामाबाद से पहले बैठ जाए, हो सकता है कि जहां पे उनको रोका जाए वो वहीं पे बैठ जाए। पीछे से पूरा सूबा उनका, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन उनकी, पूरी सपोर्ट उनकी, पूरी अवाम उनके साथ, मेजॉरिटी अवाम, तो पीछे से उनका खाना आएगा, चीजें आएंगी, सब कुछ। तो वो एक अजीब ही किस्म का माहौल बनेगा वहां पे। तो वो जो कुछ लोग ये तासुर दे रहे हैं कि जनाब वो इस्लामाबाद की तरफ बस आने वाले हैं और सोहेल खान अफरीदी ने फैसला कर लिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी वो जो लोग कह रहे हैं कि फेंटा लगेगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा और टीएलपी जैसा अशर हो जाएगा, उस किस्म की बातें कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो मुनासिब बातें नहीं है। इस वक्त उसको कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। ना तहरीक इंसाफ अफोर्ड कर सकती है, ना नून लीग अफोर्ड कर सकती है, ना पीपल्स पार्टी अफोर्ड कर सकती है। और उसकी बुनियादी वजह क्या है कि मुल्क के अंदर पहले क्या सूरत हाल है। हम 3 सालों के अंदर मुल्क को कहां पे लेके आगे, पूरी दुनिया में दौरे कर रहे हैं। अब जरदारी साहब भी सुना है कतर के दौरे पे जा रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि जल्द ही वज़ीर आज़म साहब भी किसी और मुल्क के दौरे पे जाएंगे। पंजाब हुकूमत तो रोज इश्तिहारात देती है। इन सारी चीजों की वजह से, इन सारी कामयाबियों की वजह से आम आवाम की जिंदगी पर कितना असर पड़ा है वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने है। तो खबर यह है कि अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया, और जब एहतजाज होगा तो वो लोग जो ये कह रहे हैं कि जनाब वो डी चौक के ऊपर चढ़ाई होगी, वैसी सूरत हाल नहीं होगी, और उससे सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट होगी। जब भी ये फैसला हुआ अभी तक इसका कोई फैसला नहीं किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के पीएसओ को तब्दील कर दिया गया है। पहले उनके पीएसओ कैप्टन रिटायर्ड ओन हैदर गोंदल साहब थे। अब उनकी जगह कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद जुबैर खान नियाजी साहब को उनका पीएसओ तैनात कर दिया गया है, और बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। उसके अलावा भी सूबे के अंदर ब्यूरोक्रेसी के हवाले से जो डिफरेंट मामलात हैं उनके हवाले से सोहेल अफरीदी साहब काफी ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कैसे चीजों को बेहतर किया जा सकता है। काफी मीटिंग्स वगैरह भी वो चेयर कर रहे हैं और सारे मामलात के ऊपर नजर भी उन्होंने रखी हुई है। अच्छा जी, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की तरफ से एक और दरखास्त दी गई है कि अल कादर ट्रस्ट केस वाला जो उनका केस है, एक उनका सजा मोतली का केस है, दूसरा उनका जमानत का केस है, इन केसेस को जल्दी सुना जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 10 महीने हो गए हैं
بار بار مختلف قسم کی درخواستیں بھی دی گئی ہیں، لیکن کوئی بامانی قسم کی پیش رفت نہیں ہو سکی ان کیسز کے اندر، جس کے اوپر بہت سارے وکلا بھی حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اب ایک دوبارہ درخواست دائر کی گئی ہے خان صاحب کے وکلا کی جانب سے، بشرا بی بی کے وکلا کی جانب سے، کیا اس کے اوپر کوئی پیش رفت ہوگی؟ وہ تو اب دیکھتے ہیں کہ جو معزز عدالت مناسب سمجھتی ہے ویسا ہی کوئی فیصلہ آئے گا۔ دوسری جانب سپریم کورٹ میں آج دھماکہ ہو گیا۔ جی ہاں جی، خبر آ رہی تھی کہ سپریم کورٹ میں یا تو کوئی سلنڈر پھٹا ہے یا کسی اے سی کے جو ہوتا ہے کوئی گیس وغیرہ ہوتی ہے اس میں دھماکہ ہوا، جس کی وجہ سے وہاں پہ کچھ نقصان بھی ہوا ہے، کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ پہلے میڈیا میں اس طرح رپورٹس آئیں کہ سپریم کورٹ میں دھماکہ ہو گیا، اور خصوصاً سوشل میڈیا پر۔ لیکن یہ جو دھماکہ ہے یا تو یہ کینٹین میں سلنڈر پھٹنے سے ہوا ہے یا کسی اے سی کے اندر دھماکہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ جس وقت میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ دو ریزنز دیے جا رہے ہیں۔ ڈان نیوز بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ ڈان نیوز اب ایئر کنڈیشن کی بات کر رہا ہے، لیکن اپنی خبر کے اندر انہوں نے جو کینٹین کے اندر سلنڈر پھٹا ہے اس کا ذکر بھی کیا ہے، جو میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کر رہی ہے، یعنی سوشل میڈیا کے اوپر جو چیز سرکولیٹ کر رہی ہے۔ تو خبر یہ ہے جناب کہ آج سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں یہ دھماکہ ہوا۔ ویسے تو دیکھیں معزز عدالت سے جب بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں تو وہ بھی کسی دھماکے سے کم نہیں ہوتے، وہ سیاسی دھماکے ہوتے ہیں، وہ آئینی دھماکے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کیسے فیصلہ آیا مخصوص نشستوں کا، لیکن اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، وہ بھی ایک طرح سے بڑا ہی ایک فائر ورک ہی تھا، ٹو بی آنیسٹ۔ آئینی جس طریقے سے حکومت نے اس کو ریزسٹ کیا، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا۔ پھر 26ویں آئینی ترمیم آ گئی، منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روک دیا گیا، یا افریدی صاحب چیف جسٹس بن گئے، آئینی بینچ بن گیا۔ اب 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے، اس میں ایک نئی آئینی عدالت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس میں تو کچھ سینئر صحافی اس طرح کی خبریں دے رہے ہیں کہ ریٹائرڈ ہونے والے جج صاحبان کو بھی اس میں تعینات کر دیا جائے گا۔ تو بھائی وہ جو مرضی کر لیں، 27ویں ترمیم ہے، وہ اس میں جس طرح مرضی لکھیں۔ اگر وہ یہ لکھ دیں کہ دن کو رات ہوگی اور رات کو دن ہوگا تو وہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا۔ اور اس میں انہوں نے وہ ہر حرکت کرنی ہے 27ویں آئینی ترمیم میں جو ان کی نظر میں عمران خان صاحب کا سیاسی راستہ روکنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ فیصلہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے بڑا عرصہ پہلے کر چکے ہیں۔ ان کی جو قیادت ہے وہ اس کنکلوژن پہ پہنچ چکی ہے کہ سیاسی اعتبار سے ہم عمران خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر اقتدار ہم نے اپنی اگلی نسلوں کے سپرد کرنا ہے تو ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، یہ کڑوا گھونٹ ہمیں پینا پڑے گا۔ لیکن یہ کوئی کڑوا گھونٹ بھی ان کے لیے نہیں ہے۔ ان کے ڈاؤٹس بڑے کلیئر ہیں، اور ان کے جو حمایتی ہیں ان کے ڈاؤٹس بھی بڑے کلیئر ہیں۔ جو پہلے ان کو پتہ نہیں کیا کچھ کہتے تھے اور ماضی میں وہ کس قسم کی باتیں کرتے تھے، اب وہ ہر چیز کی توجیہات پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب یہ بہت ضروری ہے، ایسا ہی چلنا چاہیے، اگر ایسا نہ چلایا گیا معاملات کو تو ملک کا بڑا نقصان ہو جائے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔